السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا پھر واقعہ ہوا ہے اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ایک خودکش بمبار جو ہے اس نے مرکزی گیٹ کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ جا کے پارکنگ کے اندر اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا، لیکن جو اس کے ساتھ تین دیگر دہشت گرد تھے ان کو فرنٹیئر کانسٹیبلری نے نیوٹرلائز کیا، ان کو ختم کیا اور کسی بڑے نقصان اور سانے سے جو ہے وہ بچت ہوئی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے بالکل واضح طور پہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب مذاکرات جو ہیں اس کی بات نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ دہشت گردی ہے جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے ہو رہی ہے، اور یہ جو دہشت گرد مارے گئے ہیں یہ بھی افغانی تھے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً تشویشناک ہے، اور اس پہ نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ صوبائی حکومت کو وفاق کے ساتھ مل کر اور تمام لوگوں کو ایک پیج پر اب آنا نہیں ہوگا، آ جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر جو قومی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نواز نے جیت لی ہیں، اسی طرح صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں میں سے 6 نشستیں مسلم لیگ نواز نے جیتی ہیں۔ NA18 ہری پور اور NA129 لاہور، یہ 2 میجر مقابلے تھے، اور ظاہر ہے یہاں پر بھی جو NA18 ہے جہاں پہ عمر ایوب خان بڑے عرصے سے تسلسل کے ساتھ جیتتے آ رہے تھے، اور اب کی بار ان کی اہلیہ جو ہیں وہ شہرناز عمر ایوب اس پہ انتخاب لڑ رہی تھی اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عمومی طور پر ضمنی انتخاب جو ہوتے ہیں اس میں ٹرن اوور بھی کم ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ غمازی نہیں کرتے ہیں کہ ووٹر کا سینٹیمنٹ اس طریقے سے کیا ہے۔ ہاں، جو امیدوار جو ہے وہ کوشش کر کے اپنے ووٹرز کو پولنگ بوتھ تک لے آتا ہے، وہ اس میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو پیپلز پارٹی کی پارلیمان کے اندر ضرورت اس طریقے سے نہیں رہی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی اتحادی جماعتیں جو ان کی ہیں ان کے ساتھ مل کر اب ان کا نمبر جو ہے وہ 170 ہو گیا ہے اور ان کو سادہ اکثریت جو ہے وہ مل گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اب تک اتحادی رہی ہے، یہ اتحاد جو ہے وہ آگے کیسے چلتا ہے اور صورتحال جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاست کے اندر شاید اپنے فیصلوں کے یرغمال ہو چکے ہیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا ہے اور انتخابات میں حصہ بھی لیا ہے۔ باقی ساری نشستوں پر بائیکاٹ تھا، اور NA18 ہری پور اور اسی طرح NA129 لاہور اس کی ان سیٹوں کے اوپر انہوں نے انتخاب لڑا ہے۔ کیا آج پنجاب کی وزیر مریم نواز کہہ رہی تھی کہ انتخاب میں حصہ ضرور لینا چاہیے؟ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کو آج بھی پچھتاوا ہے کہ انہوں نے انتخابات میں حصہ کیوں نہیں ایک دفعہ لیا تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن میں مجھے 2 سیٹیں ملنی ہیں، لیکن میں گئی۔ مجھے پتا تھا آزاد کشمیر میں ہماری پارٹی ہار رہی ہے، اس کے باوجود میں گئی۔ ڈسکے کا الیکشن ہوا، ہم نے اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، اس کو پولیٹیکل طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ حالات ہمیشہ غیر موافق نہیں رہتے اور ہمیشہ موافق بھی نہیں رہتے، اور جیسے حالات ہوں اس میں صرف ٹکراؤ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، نفرت سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کچھ سیاسی فیصلے ہونے چاہیے، کچھ سیاسی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جس میں آپ اپنی اہمیت، اپنی حیثیت اور اپنی افادیت جو ہے اس کو ثابت کریں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف وہ قومی اسمبلی کے اندر محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کرتے ہیں، وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں بانی PTI عمران خان سے دستخط لے آؤں گا، حالانکہ وہ ضمانت جو ہے وہ بڑی سوالیہ نشان ہے، اور اسی طریقے سے حالات کا جو سلسلہ ہے وہ اب جس سمت میں جا رہا ہے اس میں آگے کیا ہوگا، یہ ساری صورتحال ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان۔ علی محمد خان صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آج پھر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے،
اور اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں وہ سب افغانی نیشنلز تھے. اب یہ صورتحال اس موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ یہ جو بار بار مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، لگتا ہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. آپ کو ایک پیج پہ آ کے کوئی فیصلہ کن عمل جو ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا. فوج تو بڑھ چکی ہوئی ہے، حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے ہاں سے ایک ذرا دوسری آوازیں بلند ہوتی ہیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جن جوانوں نے آج ایک بار پھر اپنے خون سے پشاور کی دھرتی میں جو ہے زمین کی رنگین ہوئی ہے اور پاکستان کو محفوظ کیا، ان کو سلام. ان جوانوں کی فیملیز کے لیے صبر کی دعا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کے لیے سینے تو کبھی کم نہیں ہوں گے، لیکن یہ خواہش اور یہ خلش دل میں رہ جائے گی یا ہے کہ کب تک ہمارا یہ پاک اور بے گناہ خون بہتا رہے گا. جو بھی اکابرین ہیں، سیاسی یا عسکری، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی مربوط پالیسیاں بنائیں. آپس کی سیاست تو ہوتی رہے گی، آپ کی میری آپس کی لڑائی ہو، خدا نخواستہ دو بھائیوں کی، وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. لیکن باہر سے دشمن آتا ہے تو پھر ہمیں مل کے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے میرے خیال میں کوئی بالکل مربوط پالیسی بنائیں. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، وہ کسی نے بھی اس لیے نہیں کی کہ دہشت گردوں کو کوئی سافٹ راستہ ملے. وہ اسی لیے تھی کہ کم سے کم ڈیٹرنس میں، کم سے کم نقصان میں امن و امان جو ہے وہ بحال ہو. جب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اب آگ آپ کے گھر پہ آ گئی، آپ کو پھر لڑنا پڑتا ہے. کبھی بھی تحریک انصاف نے، جو موجودہ قیادت ہے اس وقت، ہم لوگوں نے کبھی بھی دہشت گردوں سے بات کرنے کی بات نہیں کی. ہم نے افغان حکومت کو انگیج کرنے کی بات کی تھی. باقی جو صرف ایک جگہ ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ وہاں پہ ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ جو پاکستانی بے گناہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں کسی آپریشن میں یا کسی کامبنگ آپریشن میں یا کسی ایئر سٹرائک میں یا کسی ڈرون اٹیک میں، تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے. باقی کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ اس ملک میں امن آئے؟ اور اس میں ایک اور بات بھی، مربوط پالیسی اپنا ندیم صاحب تب بنے گی جب سیاسی جو ہے اپنا ماحول میں استحکام آئے گا. اس انتشار کے ماحول میں جب سب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، یہ آئیڈیل ماحول ہے دہشت گردوں کے لیے. اس کے لیے خان صاحب سے انگیج کیجئے، ان کو بھی باہر لیں، کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ آگے بڑھے اور یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. میں اس طرف آؤں گا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ آگے بڑھے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ آخری نقطے سے سٹارٹ ہو، وہ کسی اور اس پر آتے ہیں. پہلے ذرا یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، پھر 2 سیٹوں پر آپ انتخاب بھی لڑنا. آپ سیاسی جماعت ہیں، جیسے بھی حالات ہوں، ہار ہی ہوتی نا، جیسے بھی حالات ہوں، آپ کو بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں بنتا تھا کہ آپ انتخابات میں حصہ لیتے، آپ اس کو اون کرتے، آپ کی ہار بھی ہوتی اس کو بھی آپ اون کرتے، اور ایک اپنی پریزنس جو ہے، ایک پولیٹیکل جو آپ کا فیس ہے اس کو تو شو کرتے نا. ابھی تو صرف انتشار کا فیس شو ہو رہا ہے. لیکن میں تو پارٹی کے اندر ہر فورم پہ یہ بات کی ہے کہ چاہے سینٹ کا الیکشن ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ہو، کوئی صوبائی کوئی بائی الیکشن ہو، کوئی یونین کاؤنسل کا الیکشن کیوں نہ ہو، ہمیں فائٹ کرنا ہے. کیونکہ ہمارا مخالف یہ چاہتا ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے ڈر کے یا کسی بھی چیز پہ بیک فٹ پہ جا کے ہم جگہ خالی چھوڑ دیں. وہ کسی بھی صورت میں ہمیں ایوان میں یا سیاسی سسٹم کے اندر ہمارا سیاسی مخالف، ان کے فیسیلیٹیٹر، ان کے ہینڈلر ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے. اس ماحول میں ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا فائٹ کرتے ہوئے، آپ مقابلہ کرتے ہوئے مارے ہو جائیں، یا سائٹ پہ بیٹھ کے. وہ سائٹ پہ بیٹھنے والا جو ہے وہ غیر سیاسی راستہ ہے. میں تو مشورہ دیا تھا. باقی اب ان حالات میں خان صاحب کے پاس کون لوگ جا رہے ہیں؟ کوئی سیاسی لوگ تو جا نہیں رہے، فیملی ممبر چلے جاتے ہیں، کوئی وکیل اکا دکا چلے جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کس قسم کی کنسلٹیشن ہوئی ہے، لیکن جب فیصلہ آ گیا پھر تو سب نے اس پہ آمن و صدقن. لیکن اب یہ 2 جگہوں پہ بات کر لیتے ہیں، لاہور والی اور ہری پور والی. ہری پور پہ پہلے کر لیتے ہیں. میں خود 3 پروگراموں میں گیا ہوں، بلکہ اس الیکشن کی ابتدا ہی میرے جلسے سے ہوئی. ہری پور میں ٹاپ پہ، یہ اسلام آباد سے جب آپ جاتے ہیں منال کو کراس کرتے ہیں، ہری پور کا ایریا سٹارٹ ہوتا ہے، وہیں ہم نے ایک جلسہ رکھا
محترم عمر ایوب صاحب ان کے جو کزنز ہیں بھائی ان کے برادران ہیں خان برادران وہ بھی آئے ہوئے تھے اور کارکنان اور دور دراز سے اور پورا پہاڑی علاقے میں ایک اچھا ایک سما تھا وہاں سے سٹارٹ ہوا پھر میں نے ہری پور شہر میں نے ایک ان کا کنونشن اٹینڈ کیا مہینہ پہلے یہ پہلا جلسہ 2 مہینے پہلے تھا اور ابھی پچھلے ہفتے میں نے ایک اور پہاڑی علاقے میں ان کے 3 یونین کونسلوں کا جلسہ کیا اور وہی مجھے فیلنگ محسوس ہوئی وہی جذبہ جو جنرل الیکشن میں اپنے حلقوں میں اور پنجاب میں بڑے جلسے کیے ہیں کراچی میں گیا ہوں پورے پاکستان میں یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں موجودہ جو قیادت اس وقت پی ٹی آئی میں ہے خان صاحب کے بعد اگر پی ٹی آئی کے لیے پورے ملک میں کسی نے کمپین کی ہے تو وہی آپ کا چھوٹا بھائی ہے وہی جذبہ میں نے اس ہری پور میں دیکھا رات تک ہم جیت رہے تھے بابی جو ہے شی واز وننگ 20,000 یا 25 واٹ ایور جو بھی لیڈ کا مارجن تھا اور پھر اچانک کوئی جرلو سا پھر گیا جس طرح پھر جاتا ہے تو وہ ہو گیا ہری پور کی سیٹ ہماری سیٹ تھی وہاں زیادتی ہوئی ہے جہاں لاہور کی بات ہے لاہور میں تو کوئی کمپین کا ماحول ہی نہیں تھا لیکن وہاں جو ہمارا صدر ہے عثمان نام ہے اس کا شاید اس کو اٹھایا گیا میڈیا پرسن انڈیپینڈنٹ ان لوگوں کو اٹھایا گیا ہم لوگ وہ علی محمد جو لودھنا جاتا تھا جو ملتان جاتا تھا ہم جیسے لوگ ہمارا چیئرمین گوہر ہمارا سیکرٹری جنرل راجہ صاحب کسی کو اپرچونٹی نہیں تھی نہ کوئی ورکر کنونشن نہ کوئی جلسہ کسی چیز کا موقع نہیں دیا یہ بات آپ نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے پھر کہتے ہیں الیکشن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ لڑنا نہیں الیکشن لڑنا صحیح ایک فیصلہ اور بات ہے لیکن جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے جو آپ کا پولیٹیکل ورکر جیسے آپ لوگ تھے ان سے نکل کر آپ نے وکیلوں کے ہاتھ میں دے دی ہے مقدمے لڑنے کے لیے تو پھر وہ تو اپنا وہ دیکھ رہے ہیں نا وہ جو ایک پولیٹیکل فیسز ہیں وہ تو نہیں ہے آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں چلو پھر گیا جو پھر گیا وہ یہ الزامات لگتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ ہری پور کی نشست پہ کمپٹیشن بھی ہوا ہے ٹھیک ہے عمر ایوب نے وہاں پہ بہت کام کیا ہے یا وہ ایک تسلسل سے جیتتے آ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پھر دوسرا بندہ بھی تو کام کرتا ہے نا تو لیکن یہ جو ایک اجتماعی پالیسی اور پھر اس میں 2 سیٹوں پہ لڑ کے ایک اپنے لیے ایک کیا اس کو کہا جائے جاگسائی والی بات ہے کہ بھائی آپ 2 سیٹوں پہ پھر کیوں لڑ رہے ہیں جب آپ نے باقی کا بائک آؤٹ کر دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ پولیٹیکلی آپ نے ایک ڈیفیٹ تسلیم کر لی ہے نہیں ڈیفیٹ تو میرے جیسے لوگ کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور جب بھی ہم خان صاحب سے ملیں گے اپنا موقف تو دھڑلے سے رکھیں گے خان ہمارا لیڈر ہے اور خان صاحب کے ساتھ آج ویسے 24 نومبر ہے آج میری 14 سال میرے اپنے کے جماعت میں پورے ہو گئے ہیں الحمدللہ ہاں میں پڑھ رہا تھا اور اس میں وزیرستان مارچ 13 کا الیکشن 18 کا الیکشن 16 کا پاناما سوال سے ہٹ رہے ہیں میں عرض کرتا ہوں ہم پہ عمران خان کا حق کیا ہے 1 سال سے میری ملاقات انہوں نے بند کی ہوئی ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کروں جس سے ملاقات تو ہو جائے لیکن ضمیر پہ بوجھ ہو تو بس میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب عدالت کے حکم پہ عمل ہوگا جب میں پچھلے سال ان دنوں ملا تھا آج 24 نومبر ہے نا 24 نومبر کو ہمارا احتجاج بھی پچھلے سال شروع ہوا تھا 16 کو میری آخری ملاقات ہوئی تھی اور وہاں خان صاحب کو میں نے یہی بات کی تھی کہ خان صاحب آپ ہمارے لیڈر ہیں میں آپ کا ورکر ہوں آپ کا مجھ پہ حق ہے کہ میں آپ کو وہ بات کروں جو مجھے آپ کے لیے صحیح لگے تو جب بھی میں خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی میں خان صاحب کو یہی کہوں گا کہ پولیٹیکل فیصلہ سازی کیجئے میدان میں لوگوں کو اتاریے ہارنا جیتنا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن جب آپ میدان میں ہوتے ہیں ایک میلہ سج جاتا ہے آپ کا چیلنج ہو جاتا ہے آپ کا مخالف اور ایکسپوز ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا ہری پور میں ایکسپوز ہو گئے نا دیکھیں حکومت ہماری وہاں پولیس ہمارے نیچے سب کچھ ہمارے نیچے اور اس کے باوجود ہم نے وہاں الیکشن ہونے دیا نون والوں کو آنے دیا ان کے جلسے ہونے دیے ان پہ کوئی پرچے نہیں کاٹے کسی کو نہیں اٹھایا ماحول بن گیا اور ایک سسٹم ایکسپوز ہو گیا کہ سسٹم کو اس حد تک جانا پڑا کہ ایک جیتی ہوئی سیٹ ہم سے کھینچی تو اس وجہ سے میں تو چاہوں گا یہ تو آپ کا کہنا ہے نا جیتی ہوئی سیٹ کھینچی لیکن چونکہ آپ سسٹم آپ کا تھا کاش مارا ہوتا نہیں سسٹم آپ کا تھا ویسے ایک بات ہے مجھے نہیں پتا نون یا پیپل پارٹی میں کتنی کوئی پولیٹیکل میچورٹی ہے یہی کہ دیکھیں اپنے لیڈر کو پھانسی چڑھوا کے ایک کو دوسری بیچاری شہید ہو گئی بے نظیر صاحبہ بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے میاں صاحب نے بھی کوئی مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اپنے حصے کو بھی آپ نے کافی ہم نے کیا کرنا ہے وہ تو مشرف صاحب نے کیا میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے باوجود وہی حرکتیں کرتے ہیں یعنی کہ دیکھیں ہم تو ایک امتحان سے گزر رہے ہیں یا
مسئلہ. ایک حکومت ہماری ختم ہوئی, رجیم چینج ہوا, خان صاحب جیل میں, ہم جیسے لوگوں نے جیلیں کاٹی, کوئی نکل آئے, کوئی نکل آئیں گے. اچھا, اب اس کے بعد اگر اللہ بزرگ و برتر نے چاہا اور ہمیں اقتدار ملا تو وہ پہلی دفعہ ہوگی اس امتحان کے بعد جانے کے, پھر پتہ لگے گا ہم نے کچھ سیکھا ہے, کتنا سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. ان لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ 3-4 بار حکومتیں کر کے آج بھی کس کے کندھے کے پیچھے آپ نے بھی کچھ نہیں سیکھا نہ سیکھنا ہے. انہی صفوں میں سے لوگ آئے ہیں, وقت ثابت کرے, انہی صفوں میں سے آئے ہوئے ہیں نا. کوئی نئے لوگ تو آپ کے پاس کتنے ہیں؟ میں نیا, کوئی کتنے ہیں؟ تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہوں لیکن وہ تو نیا گنتی کے نا. باقی تو انہی صفوں میں سے آپ لوگوں نے لوگ اکٹھے کیے ہیں, چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے. تو پھر جتنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں وہ سارے یہی ہیں. جو یہ والا مال آیا تھا نا جو ہر در پہ بکتا ہے, میں سخت بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا لیڈر 800-850 دنوں سے جیل میں, مجھے کسی کی کیا پرواہ. میں تحریک انصاف میں صرف عمران خان کی وجہ سے ہوں. یقین کرے شاید میرا ذاتی دوست کوئی نہ ہو, حالانکہ سب سے سلام دعا ہے, میں عمران خان کی وجہ سے ہوں. مجھے جب یہ فیل ہوگا کہ کسی شخص کی وجہ سے میرے لیڈر کو تکلیف ہے, اس کی وجہ سے پالیسی کے نقصان ہے, میں برملا نام لوں گا, میں بات کروں گا. میں ذرا ایک بریک لے لوں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ہماری آج کی مہمان شخصیت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. میں عرض کرتا ہوں, ہاں آپ تو میری, یہ جو آئے تھے نا یہ سیاسی پناہ گزین, انہوں نے بہت نقصان بھی ہمارا کیا ہے. یہ جو در در کی خان چھانتے ہیں, یہ باغ نہیں لگاتے, جو میوہ کھانے آتے ہیں. جو کھڑے ہوئے ان کو آپ نے فراموش کر دیا. شاہ محمود قریشی, شاہ صاحب, اعجاز چودھری, دیکھیں کدھر سے فراموش کیے, جیل میں بیچارے پڑھے ہوئے جاتے ہی نہیں ہیں. وہ آپ کی بات درست ہے, جو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کون پڑا ہوا ہے ادھر. وہ کوئی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں بھائی, لیڈر ہم ہیں. دیکھیں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی اس کا احساس ہے, کیونکہ انہوں نے خود مجھے یہ بات کی تھی جب جیل میں پچھلے سال ان سے میری ملاقات سال پہلے ہوئی تھی, تو ان کو میں نے اسی حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا یار میں کیا کرتا, میرے ساتھ بڑے عرصے سے کچھ لوگ چلے تھے, میں خود سے کیسے ہٹاتا. چلو اچھا 9 مئی کا ایک تو فائدہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگوں سے جان چھوٹ گئی. عمران خان صاحب نے مجھے کہا جو کہ مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے. تو اصل میں ایک جگہ ہم سے غلطی ہوئی, یہ ایسی ایکیڈیمک ڈیبیٹ میں ہم جا رہے ہیں, لیکن 30 اکتوبر کو جب بڑا جلسہ ہمارا لاہور میں ہو گیا 2011 میں, اس کے بعد کم از کم انٹری میں بڑے لیول پہ, نیچے تو ورکر لیول پہ بے شمار لوگ آتے ہیں, لیکن بڑے لیول پہ لیڈرشپ لیول پہ تھوڑا سا ہمیں تحریک انصاف کو تھوڑا چھان پٹک زیادہ کرنی چاہیے تھی. اس وقت آپ کو چونکہ بتایا گیا تھا کہ حکومت آپ کو آگے بڑھ رہی ہے, لہٰذا نقصان اسی بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ بھائی میں نے حکومت بنانی ہے, میں نے اب سیاست نہیں کرنی ہے. عمران خان کہہ دیجیے, مطلب میں نے حکومت بنانی ہے, اس لیے لا کے مفرل آپ لوگ ڈال رہے تھے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے حکومت لینی ہے. میرے دیکھیں لیڈر نے قربانی بھی تو دی ہے, دیکھیں نکلا نہیں ہے ملک سے, بھاگا نہیں ہے, ڈیل نہیں کی. میاں صاحب کی طرح بکس سے لے کے وہ سعودی عرب نہیں نکل گیا, زرداری صاحب کی طرح وہ باہر نہیں نکل گئے. ہی از ہیئر, کوئی دبئی کا چکر نہیں ہے. آپ کو یاد ہے, آپ کو یاد ہے جو ہمارا وہ بھائی ہے وہ بھی ہماری طرح سیدھا ہی ہے. وہ اخنزادہ چٹان جب زرداری صاحب کے پیچھے کھڑے تھے اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اینڈ سے اینڈ بجائیں گے, وہ پھر بیچارہ پیچھے رہ گیا, وہ پھر دبئی پہنچ گئے. کافی عرصہ دبئی رہے. عمران خان نہ دبئی گیا ہے, نہ لندن نکلا ہے, نہ امریکہ نکلا ہے. وہ تو ادھر ہی ہے, فیس کر رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا آگے ہوتا ہے. لیکن یہ فرمائیں کہ دیکھیں سیاسی جماعت جو ہوتی ہے نا, وہ سختیوں میں اس کا پتہ چلتا ہے, اس کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, اس میں کوئی شک ٹھیک ہے. دیگر جو جماعتیں ہیں کیا ان پہ سختیاں نون لیگ پہ بھی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی بڑے سختی نہیں, اس لیول کی نہیں آئے. اور وہ لوگ جو ہے ضیاء الحق کے دور میں کوڑے بھی مارے گئے ہوں گے, لیکن گھر کی چادر اور چار دیواری خواتین کو بالوں سے گھسیٹ اس لیے کہ انہوں نے سیاست میں نفرت کو یا صرف ٹکراؤ کو فروغ نہیں دیا تھا, وہ لوگ سیاست کر رہے تھے. آپ لوگوں کے تو انحطاط کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ وہی محمود خان اچکزئی, یاد ہے دھرنا, اور دھرنے پر بانی خان صاحب کا وہ پلو لینا, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ کتنا زوال آ گیا سیاسی طور پہ. خان صاحب جیل میں پارلیمنٹ سے آپ کے پاس بندہ نہیں ہے اپنا جس کو آپ لیڈر آف اپوزیشن. خان صاحب جیل میں ہے اس وقت. سچویشن ایسی ہے کہ عہدوں کی تو لڑائی ہے ہی نہیں اس وقت. تو کسی طریقے سے خان صاحب کو باہر نکال کے لے کے آنا ہے اور پارٹی دوبارہ ریوائیو ہونی ہے. خان صاحب جب باہر نکلیں گے انشاءاللہ پارٹی ریوائیو ہوگی, لیڈرشپ دوبارہ انٹیکٹ ہوگی. شاہ محمود صاحب ہیں یا چوئی صاحب ہیں, کچھ ہماری سیاسی عمر چیمہ صاحب ہیں, انشاءاللہ جب بھی نکلیں گے آپ کو دوبارہ وہی پی ٹی آئی کا فلیور ملے گا. فی الحال محمود اچکزئی صاحب کا حالات کی وجہ سے سب سے زیادہ سیاسی
سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ آپ کے ان 80 لیڈران کی جانب سے آئی تھی جو ایک بڑا صاحب مشورہ تھا. مجھے یاد ہے. اب آگے جو سلسلہ چلانا ہے کیا اسی تقسیم نے کنٹینیو کرنا ہے, اسی نفرت کا تسلسل نے چلنا ہے, یہی سوشل میڈیا پہ مار دھاڑ ہونی ہے اور یہی کہ 1 2 3 4 5 ایک پہ خان صاحب کی رہائی, اس کو ذرا 6 پہ لے آئے نا, سلسلہ شروع تو کریں کہ مفاہمت نام کی کوئی چیز نہیں ہونی. پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس میں میرے خیال میں عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ایک بیسک چیز ہے. آپ کی بات کا میں مطلب سمجھ رہا ہوں کہ کیا ابتدا میں کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو سکتے ہیں, تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کینسر زدہ 85 ایئر اولڈ ڈاکٹر یاسمین راشد, ایکس گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ, ٹوائس فارن منسٹر, ایک سیاست میں عزت دار نام شاہ محمود صاحب, اس طرح کے لوگ, اجاز چوئی صاحب, ان کو ریلیز کیا جائے. خان صاحب جب دیکھیں گے کہ میرے ورکر ریلیز ہو رہے ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, خان صاحب بھی بات کریں گے. پھر آپ بیٹھیں تو صحیح نا, کہیں سے سلسلہ شروع تو کریں نا. نہیں, میں agree مطلب آپ کی سوچ کے اندر یا آپ کی پارٹی کے سوچ کے حساب سے جو دکھائی دیتا ہے اب تک کہ یا تو یہ ہے یا پھر یہ نہیں ہے. ندیم صاحب اس وقت جو آپ کی مڈل نہیں ہے, درمیانی راستہ کوئی نہیں آپ سوچتے نہ دیکھ. میں اسٹریٹ فارورڈ تو بات یہ کروں گا, سیاست میں تو یہ نہیں چلتا نا. میں اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا کہ اس وقت جو سیاسی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, سیکرٹری جنرل یا چیئرمین یا جو بھی ہے, انکلوڈنگ می, ہم میں سے شاید ایک بھی ایسا نہیں ہے جو خود سے یہ فیصلہ کر سکے کہ کل ہم نے بیٹھ کے گفتگو کرنی ہے. یہ اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہے کہ سیاسی معاملات کا حل سیاسی ہے جو ہونا چاہیے, تو پھر آپ یا تو عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ انگیج کیجئے, یا پھر ہم لوگوں کو خان صاحب تک رسائی دیں, ان سے بات ہو, وہ اجازت کریں گے تو ڈائلاگ ہوگا. کیونکہ یہ جو باہر بیٹھے ہیں ہم لوگ انکلوڈنگ می, اگر ہم نے سٹارٹ کیا وہ اس میں نہ مینڈیٹ ہوگا, نہ خان صاحب اس کو اپروو کریں گے, نہ ہمارا ورکر سپورٹر اس کو سپورٹ کرے گا. تو ایک ہی راستہ ہے ڈائلاگ کا, وہ اڈیالہ کے تھرو جاتا ہے. اور خان صاحب سے جب ایک دفعہ اور حکومت کرے نا, پرائم منسٹر ہاؤس سے اڈیالہ کتنی دور ہے, 18 کلومیٹر ہے, کتنی 30 کلومیٹر ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے, آدھے گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے. اگر آپ کو دیر زبے آپ کا ایک وقت جائے, خان صاحب سے ملے. خان صاحب نے کبھی بھی فروٹفل ڈسکشن سے انکار نہیں کیا. ہاں, اگر آپ نے نشستن گفتن برخاست, اختیار آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ ویسے جا کے ادھر مل رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ اختیار جدھر ہے اس کا آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ٹکراؤ کا سلسلہ چلے گا, یہ تقسیم نقصان ملک کا ہوگا, اسی طرح رہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ انگیج کیجئے, عمران خان صاحب سے انگیج کیجئے. آج کی تاریخ میں, آج 24 نومبر 2025 ہے, چاہے پارٹی میں ہم سے بہت بھی جونیئر ہو, عہدے پہ تو بیٹھے ہیں, قابل احترام ہے. کیا آج چیئرمین بیرسٹر گوہر یا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو خود سے فیصلہ کر سکے کہ میں نے ڈائلاگ میں جانا ہے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر حکومت کو عمران خان سے انگیج کرنا ہوگا, یا پھر ان لوگوں کو, ہم لوگوں کو عمران خان تک بھیجیں, ہمیں رسائی دیں, ہم ان سے بات کریں, پھر دیکھتے ہیں آگے خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اب جو ایک پارلیمانی طرز سیاست ہے اس کے اندر بھی آپ کی اس طرح شمولیت نہیں ہوتی ہے, وہی رویہ کہ آئے ایجنڈے پھاڑے, احتجاج کیا, چلے گئے. آپ کم سے کم حکومت کو ٹف ٹائم تو دے سکتے ہیں, آپ اس کے اندر بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں. آپ ابھی تو عمر صاحب امتحان میں, لیکن عمر ایوب صاحب سے کبھی پوچھیے گا, زرتاج گل وزیر صاحبہ بھی امتحان میں, ان سے کبھی پوچھیے گا, یا موجودہ جو عامر ڈوگر آپ کے پروگرام میں پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں, ان سے پوچھیے گا کہ جب سے یہ الیکشن ہوا ہے 2024 کا, میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں آپ نے گالم گلوچ کی, چیخو پکار کی, وہ ریکارڈ نہیں ہوتی, وہ ہسٹری کا حصہ نہیں بنتی. آپ نے مائک پہ جو بولا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جائے. مائک پہ آپ 2 لفظ بولیں میرے لیڈر عمران خان کو رہا کریں, مائک پہ آپ 1 لفظ بولیں سپریم کورٹ کو آزاد کریں, مائک پہ آپ یہ کہیں 27ویں ترمیم نام, وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پارلیمنٹ وہ فورم, تھوڑی سی لمبی بات ہو رہی, اس کو مجھے کرنے دیں. دیکھیں کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو پارلیمنٹ سے باہر کیا گیا, آپ خود ہوئے ہیں. سنیں, ہمیں سزائیں دی گئی, ہمیں یہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے. سنیں, ہری پور کا الیکشن, یعنی کہ ایک سیٹ, وہ بھی ایک خاتون جو پردہ دار خاتون ہے, کبھی الیکشن میں وہ سیاست میں نہیں آئی,
ان کو اوپر, حالانکہ وہ جیت رہی تھی, ہمارا کلیم ہے, آپ اسے اگری نہ کریں, ان کو روکنے کے لیے سسٹم ایکٹیویٹ ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے نا, جس سے پی ٹی آئی کی لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا ہے اور جو ہے ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پارلیمنٹ میں جب آپ بات کرتے ہیں دنیا سنتی ہے. تو میں نے 2024 8 فروری کی الیکشن کے بعد ہر میٹنگ میں ان کو یہ بات کی ہے, پارٹی قیادت کو جو ادھر بیٹھے ہیں, ہمارے وکلا لیڈرشپ, میں خود بھی وکیل ہوں, مجھ پہ سیاست کا چھاپ زیادہ ہے, کہ آپ انگیج کریں پارلیمنٹ کے فلور پہ, سخت سے سخت بات کریں, حکومت کو ٹف ٹائم دیں, حکومت کی پالیسیز کو ایکسپوز کریں. حکومت کی یہ جو حکومت ہے, یہ والی اور وہ پنجاب والی اور سندھ والی بھی, کوئی پرفارمنس پہ بات ہی نہیں ہو رہی, وہ ہونی چاہیے. جب یہ ایکسپوز ہوں گے, اس وقت تو بات کس چیز پہ ہو رہی ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, پارٹی کے اس لیڈر نے یہ کہہ دیا, وہ لیڈر وہ کہہ رہا ہے, فلانا کمپرومائز ہے, ڈمکانا یہ ہے. ساری ڈیبیٹ پارٹی کے انٹرنل ایشوز پہ ہو رہی ہے, ان پہ بات ہی نہیں جا رہی. اور وہ بات تب ہوگی جب ہم پارلیمنٹ میں ان کو ٹف ٹائم دیں گے. اور نہیں, پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم تو آپ اس وقت دیں گے نا جب آپ کا آپس میں کوئی اتفاق ہوگا. آپ کے تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپس میں قبلے نہیں ملتے ہیں, تو پھر ایک کوئی کم از کم یہ آپ حکمت عملی تو بنا سکتے ہیں نا پارلیمنٹ میں کیا کرنا ہے, لیکن آپ نہیں بنا پا رہے. اس لیے نہیں بنا پا رہے کہ بس حالات دیگر کیوں ہیں. آپ بدقسمتی سے دیکھیں, یہ پارٹی آپ کے سامنے بنی ہے اور اس کی پولیٹیکل سٹرگل آپ کے سامنے ہے. انہی دنوں میں 10-11 سال پہلے آپ کے سامنے میں ایک ینگ ایم این اے کے طور پہ آتا تھا, حالانکہ اپنے آپ کو اب بھی ینگ سمجھتے ہیں. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, وہ سٹرگل ہم نے کی میاں صاحب کے خلاف, وہ پاناما, وہ سب کچھ ہوتا رہا. اس دوران اتنی کوئی فستائیت ہم سے ہو گئی ہے کہ لیڈر کو ہم سے ہٹا دیا گیا, ہماری آدھی پارٹی توڑ دی گئی. ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے بہت سے جنرل لوگ تھے, وہ مجبور کر دیے گئے کہ پارٹی چھوڑ دیں. جو موجودہ قیادت جن کو کیسز دینے کے لیے, کیس کے لیے فائل دی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ میرے کیس لڑیں, مجبوراً ان کو قیادت دینی پڑی. تو یہ بالکل ہی نئے قسم کا فنامنا کا شکار ہے تحریک انصاف, جو ماضی میں کسی سیاسی جماعت سے اس لیول کی فستائیت نہیں ہوئی. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. دیکھیں کتنی فستائیت ہوئی ہے, خاص کر 9 مئی کے بعد, رجیم چینج سے پہلے, رجیم چینج کے بعد, اس کے باوجود پارٹی انٹیکٹ ہے. آپ کا ووٹر سپورٹ موجود ہے. یہ ڈر ہے, عوام سے ڈر ہے, تبھی تو عمران خان اندر ہے. 9 مئی کا اگر انسیڈنٹ نہ کیا جاتا, جس کے کہنے پر بھی ہوا, جو بھی اس کی منصوبہ بندی تھی, اب تو کھل کے آ رہی ہے. میں نہیں ایگری کرتا کہ اب تو آ رہی ہے نا, اب تو فیض حمید صاحب کا سارا سلسلے مجھے نہیں پتا, ان کے سائے سے بھی ہمیں اللہ بچائے, لیکن میں اس سے نہیں ایگری. وہ سائے کیا, وہ آپ کے اوپر حاوی تھے, اور وہی گٹھ جوڑ تھا جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی تھی. وہ جو چیز ہے اس کو تسلیم کریں, ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل اس کے اندر ڈھالنا تھا, وہ آپ نہیں ڈھال پائے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ فرمائیں کہ اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ ریوزٹ ہونا چاہیے, کیونکہ صوبوں کے پاس جانے کے بعد وفاق جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں بنتا. کچھ ادارے ایسے ہیں جو وفاق کے پاس واپس آنے چاہیے, کیونکہ آگے ایک حکمت عملی جو بننی ہے مستقبل کے حوالے سے, اس میں ایک کردار ہوگا, چاہے وہ تعلیم ہو یا صحت ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے, 18ویں ترمیم ریوزٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کا جواب میرا سیدھا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہے, لیکن اس کے لیے ماحول بنائیں. آپ اور میں ایک اچھے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, یہاں پہ اگر مارا ماری ہو رہی ہو, آپ اور میں بات کر سکتے ہیں. اچھی سے اچھی بات آپ نہیں کر سکتے. ماحول چاہیے ہوتا ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے. کسی پولیٹیکل وے فارورڈ کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آپ کر رہے ہیں, کوئی آئینی ترمیم کو وٹ ایور آپ جو بھی کر رہے ہیں, قانون عام قانون پاس کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے, آپ کو سیاسی ماحول چاہیے. آپ اگر کوئی اچھی ترمیم فرض کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے لوکل باڈیز کا ہے کہ لوکل باڈیز کو امپلیمنٹ کرے, کون اسے ہم کار کر سکتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس ماحول میں جب عمران خان صاحب کو اپنے 850 دنوں سے پابند سلاسل کیا ہے, شاہ محمود صاحب کو 800 دنوں سے پابند سلاسل کیا ہے, ہماری لیڈرشپ کو اندر آپ نے ڈھالا ہوا ہے, ہمارے آپ نے گردنیں جو ہے اس طرح کسی ہوئی ہیں, آپ پھر ہم سے توقع کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور کپ آف ٹی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس میں ڈیبیٹ کریں؟ کیسے پاسبل ہے؟ آپ ان سے انگیج کیجئے, لیڈرشپ کو باہر لے کے آئیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ایک ایشو بن رہا ہے, اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے؟ دیکھیں کیا ریڈ لائن ہے, پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے, پیپلز پارٹی نے سندھ کو دیا کیا ہے؟ وہ چھوڑے ریڈ لائن, وہ اقتدار کی جنگ ہے, پاور پالیٹکس ہے. میں بطور پارلیمنٹری افیئرز کے اسٹیٹ منسٹر کے قومی اسمبلی اسٹیٹ آف اپنا سینٹ آف پاکستان میں
میں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی تھی. 18ویں ترمیم کی بات ہوئی, میں نے کہا 18ویں ترمیم کو جب ہماری حکومت قائم ہوئی اس وقت قریباً میرے خیال میں ان دنوں میں کوئی 10 سال پورے ہو گئے تھے 2020-21 میں نے یہ بات کی تھی کہ 10 سال ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم کو, اس کا ایک انالیسس کریں, اس کا جائزہ لیں کہ جو اچھی چیزیں تھیں وہ کتنی امپلیمنٹ ہوئی ہیں. اختیار آپ نے اسلام آباد سے اٹھا کے پشاور, لاہور, کراچی, کوئٹہ کو تو دے دیا. کیا کوئٹہ, پشاور, کراچی, لاہور سے نیچے مردان, کالا شاہ کاکو, یہ سکھر میں ان جگہوں پہ یہ نیچے یہ ڈائلیوٹ ہوا ہے, نیچے گیا ہے, بائیفرکیٹ ہوا ہے, لوکل باڈیز امپلیمنٹ ہوئی ہیں. اور ایک اور چیز, جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اور تگڑا کریں 18ویں ترمیم کی, اور 10 سال بعد یہ انالیسس کریں کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو ٹھیک کریں. لیکن اس پہ تو بات تب ہوگی نا جب ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے, خان صاحب ہوں گے, ڈیبیٹ ہوگی, ڈسکشن ہوگی. آپ اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کو آپ مقابلہ کر نہیں سکتے, اس کے ہاتھ باندھ کے آپ نے شیر کو اندر ڈال دیا اور باہر آپ جو ہے لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ ہم جیت گئے. کون سا جیت گئے ہیں؟ یہ جو حماد اظہر, آپ مجھے بتائیں, حماد اظہر کا یہ جو حلقے میں الیکشن ہوئی ہے, اگر یہ آزاد ماحول ہوتا, اگر یہ آزاد فضا ہوتی, کیا حماد اپنے باپ کی والد محترم کی میاں اپنا اظہر صاحب کی سیٹ پہ الیکشن نہ لڑتا؟ اس کی کیا مجبوری ہے؟ یہ اب آنے والا وقت اور آنے والے انتخابات پلوں کے نیچے سے اب کافی پانی بہ گیا ہے, اور آپ لوگوں نے اس طرز سیاست جو ہے نا اس کو آپ ایک مختلف اس پہ لے گئے ہیں. بہرحال بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان, ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے مشورہ. ویلکم بیک. ناظرین, ضمنی انتخابات کا مرحلہ جو ہے وہ تو مکمل ہو گیا, لیکن ظاہر ہے کہ ضابطہ اخلاق کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں, اور اس میں کافی بھاری بھرکم شخصیات جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری ہیں, اس کے اندر رانا ثناء اللہ ہیں, اس کے اندر عابد شیر علی ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہیں. حذیفہ رحمان جو ہیں وہ بھی شامل تھے, لیکن انہوں نے تو غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان رہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو کنور دلشاد صاحب انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہیں, کیا معافی مانگ لینے سے معاملہ طے ہو جائے گا, جرمانہ کر دینے سے معاملہ طے ہو جائے گا, یا کیا اب اس کے اوپر آگے کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں, سب سے بڑی اہم بات یہ تھا, پہلے دن جو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جو اپنا ایک جہرانہ رویہ اختیار کیا تھا, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے سٹاف کو یا باقی لوگوں کو جیسے دھمکی دی, انہوں دھمکیاں میں ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا یا بیانات آئے یا تقریر کی, اس پر الیکشن کمیشن پاکستان ہل گیا. الیکشن کمیشن پاکستان بڑی اس میں آیا کہ یہ تو بہت بڑی کوئی ایسی معاملہ ہو جائے گا کہ جس کی بنا پر ووٹرز حضرات بھی اور اس کے بعد ہمارا جو الیکشن کا سٹاف ہے ان کو جان کو خطرہ پڑ گیا ہے. اس لحاظ سے الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کے بیان کی روشنی میں انہوں نے امیڈیٹلی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت آرمی طلب کرنے کا فیصلہ کیا, اور انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اطلاع دے دی. لیکن سب سے بڑی بات یہ, ندیم صاحب آپ نے بھی اتنے عرصے سے پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ نے درجنوں لوکل گورنمنٹ الیکشن سے لے کر صوبائی قومی اسمبلی کے تمام انتخابات دیکھے, ایسا کوئی جہانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور انہوں نے اس پر پھر جب الیکشن کمیشن کے پاس تو اختیارات ہیں, الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو آئین کا جو آرٹیکل 218 پڑھنا چاہیے سب کو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یا پارٹی اگر الیکشن کمیشن کے انتخابی معاملات میں کوئی مداخلت کرے, رخنا اندازی پیش کرے, دھمکیاں دے, ڈرائے یا ووٹروں کو اثر پڑے, تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس کو نااہل قرار دے سکتا ہے. یہ تو اختیارات آئین کے آرٹیکل 218 سب سیکشن 3 میں لکھا ہوا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, اچھا نہیں ایک منٹ کنور دلشاد صاحب, میں نے کہا کہ ذرا سرکار کے لوگوں کی بات کر لی جائے, پھر میں سہیل افریدی کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, سہیل افریدی صاحب کو طلب کیا تھا, نہیں آیا, یا پھر طلب کیا گیا ہے, تو اگر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے, یا یہ نااہلی کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ نہیں, اب تو معاملہ ختم ہو گیا, اس لیے کہ آج چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کے فوراً بعد جو اپنا سرکاری بیان جاری کیا,
اس میں انہوں نے پنجاب گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی اعلیٰ انتظام کرنے پر امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انتظامات کیے اس کی تعریف کی انہوں نے، اس کا ہزارے تشکر کیا. اس میں تو کے پی کے چیف منسٹر بھی آ گئے. تو اب ظاہر ہے کہ 25 نومبر کو جب بھی ان کو طلب کیا گیا ہے تو وہ اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہو جائیں گے اور وہ کوئی 50,000 روپے جرمانہ کر دیں گے تو وہ 50,000 روپے ادا کر دیں گے. تو معاملہ یہ ختم ہو چکا ہے. اب باقی رانا ثناء اللہ، باقی طلال چودھری، اویس لغاری، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو 50,000 کا جرمانہ کر کے معاملہ ختم کیا جائے گا. کیونکہ لوکل جس میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھی آپ نے نوٹس جاری کرنا ہے، پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس کے بعد جرمانہ کرنا ہے. جرمانہ کو ادا نہ کرے تو پھر جا کے آخری انتہا پہ جا کے سزا ہے، 3 سال کی بھی ہے، نااہلیت بھی ہے. یہ بات کی بات ہے. لیکن ندیم صاحب اس کے بارے میں ایک بڑا اہم فیصلے بھی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی ہیں. اب اگر یہ کوئی سزا دیتے ہیں کسی معاملے میں بھی آ کے نااہلیت کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے عمرتا بندیال کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن کسی پارلیمانی رکن کو نااہل قرار دینے کا مجاز نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے. اسی طرح عطر من اللہ نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججمنٹ دی ہوئی ہے کہ بھی الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس کسی کو نااہل قرار دینے کی اختیارات نہیں ہے، یہ عدالت کے پاس ہے. تو یہ اگر ایسا انہوں نے کوئی سزا سنائی بھی آرٹیکل 218 کے تحت تو باقاعدہ سپریم کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی باقاعدہ ججمنٹ موجود ہے. تو سزا تو نہیں ہونی، یہ نااہلیت نہیں ہونی، جرمانہ کر دیں گے رسمی طور پر، علامتی طور پر، تاکہ الیکشن کمیشن کی یونٹ برقرار رہے اور ان کو بھی وارننگ مل جائے کہ آئندہ وہ محتاط رہیں. تو یہ تو قمر دلشاد صاحب سوکھا کام ہو گیا نا. 50,000 روپے دے دو اور ضابطہ اخلاق جو ہے وہ اس کی ایک روایت تو پڑ گئی نا. ٹھیک ہے 50,000 تو کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن اس کے اگر دور سے نتائج یہ دیکھے جائیں کوئی عادی ہو جائے، کوئی بار بار جرمانہ کیا جانے کے باوجود بھی وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے یا جو ہوتا ہے ان کا کوڈ آف کنڈکٹ اس پر کوئی خلاف ورزی کریں تو اس پر سزا کے بنا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک کالم بھی لکھا ہے جو اس میں آپ 2026 میں الیکشن کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کو کہاں سے معاملہ اس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ جناب اس طرح سے نظر آ رہا ہے ندیم صاحب، آپ بھی صاحب تو گہری نظر رکھتے ہیں ہر معاملات میں، تو ہمارا بھی یہ سوچ ہی بچاری ہو رہی ہے کہ جب یہ آپ کا یہ 28ویں امینڈمنٹ آ جائے گی، 28ویں امینڈمنٹ میں بڑی اہم تبدیلیاں آنی ہیں اور اس میں تبدیلیاں آنی ہیں. ایک تو صوبے بنیں گے، صوبوں کے بارے میں اختیارات فیڈرل گورنمنٹ کو چلے جائیں گے صوبائی حکومت سے لے کر. اسی طرح 18ویں امینڈمنٹ میں بھی ترمیمیں آئیں گی، اس کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیا جائے گا. وہ جو بنایا تھا انہوں نے اپنا یہ 18ویں امینڈمنٹ فیڈریشن کو مضبوط نہیں کیا گیا، فیڈریشن کو کمزور کرنے کا یہ سازش تھی اس وقت کی حکومت کی. اور یہ باقاعدہ تمام اختیارات اس صوبائی گورنمنٹ کے دے کر وفاقی حکومت تو بے بس ہو گئی، نہ تو ایمرجنسی لگا سکتی نہ گورنر راج لگا سکتی. تو یہ سارے جو بھی فیڈریشن کا یونٹ میں کوئی بغاوت ہو رہی ہو، گڑبڑ ہو رہی ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. ہر ماہ میں لکھا ہے صوبائی اسمبلی کی قرارداد کی روشنی میں آپ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں یا گورنر راج نافذ کر سکتے ہیں. گورنر راج نافذ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی منظوری بہت ضروری ہے. یہ سب چیزیں جو ختم ہو جائے گی 18ویں امینڈمنٹ میں، اس میں بھی 28ویں امینڈمنٹ سب ختم کر دیں گے ساری چیزیں. یہ ساری واپس فیڈریشن کے پاس آ جائے گی. تو پھر یہ محسوس کریں گے کہ حالات بھی ہو گئے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اپنی کمانڈ سے بھال لی ہے، وہ بھی بن گئے ہیں چیف آف دی ڈیفینس فورسز، فیلڈ مارشل بھی ہیں. تو محسوس کریں گے ملک کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے. IMF کی رپورٹیں بھی آ رہی ہے، خربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے تمام اداروں میں، جو ہے کہیں بھی گڈ گورننس نظر نہیں آ رہی. تو ممکن ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ اب بیٹھ کے ہم یہ طے کر لیں کہ اب آئندہ انتخابات کروا کے ایک نیا سیٹ اپ لے کے آتے ہیں اور نئے لوگ آئے، نئی سیاسی جماعت سامنے آئے. یہ جتنے بھی لوگوں کو IMF نے تو سب کو عدم اعتماد ہی کر دیا. انہوں نے تو جو بتایا کہ خربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اب بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. تو یہ سارے اس طرح آپ دیکھیں. نہیں لیکن قمر دلشاد صاحب بات تو ٹھیک ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہماری ریڈ لائن ہے، پھر انہی لوگوں نے آئین میں بھی ترمیم کرنا ہے، انہی لوگوں نے ووٹ دینا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ اتنا سوکھا کام ہے کہ اس طریقے سے سب کچھ ہو جائے گا؟
معاملہ اس لیے ندیم صاحب مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نے 6 نشستیں قومی اسمبلی کی حاصل کرنے کے بعد اب قومی اسمبلی میں ان کی جو ہے سادہ اکثریت میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. یعنی 132 سیٹیں ان کی مل گئی اور باقی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں اتحادی اس سب کو شامل کریں تو 170 بن جاتے ہیں. اب وہ پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ نہیں رہے. اب جیسے پیپل پارٹی ہر معاملے میں ان کو بلیک میل کرتی رہتی ہے ہر معاملات کو دیکھتے ہوئے, اب وہ اس کی بلیک میل سے نکل گئے ہیں. اب سب سے پہلے یہ اہم مطالبہ یہ کریں گے کہ جناب ہم نے آپ سے جو معاہدہ کیا تھا انتخابی یا پارلیمانی معاہدہ کیا تھا جس کے تحت 2 صوبوں کی گورنری آپ کو دی تھی, چیئرمین سینٹ آپ کو دیا تھا اور اسی طرح پریزیڈنٹ پاکستان. اب سمجھے جی صدر صاحب تو رہیں اب آرام سے بیٹھے رہیں لیکن ہمیں گورنر پنجاب کی سیٹیں ہمیں واپس چاہیے. اب ہماری میجارٹی پوری آ گئی, ہمیں آپ کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں رہی, تو یہ گورنر پنجاب کی نشست واپس لے لیں گے. یہ اس کے بدلے یہ واپس لیں گے تو وہاں جھگڑا پیدا ہوگا, اختلافات بھی ہوں گے. پھر 18ویں امینڈمنٹ کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ بھی ہم اس کو ہے بل چھیڑنے کی اجازت نہیں دیں گے, کسی مائی کے باپ کی طاقت نہیں ہے. بلاول نے کہا تک قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑی اچھل کود کی تھی ننگے پاؤں پہ, تو اس کو بھی پیغام چلا گیا کہ جناب اپنا ایسی باتوں سے گریز کریں, ہم 28ویں امینڈمنٹ لا رہے ہیں, یہ تمہارا باپ ہی جو ہے وہ اسمبلی بنا کے ہمیں بھیجے گا. تو یہ ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہے. اس پر دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوگا کہ پیپل پارٹی بھی سامنے باہر آ گئی ہے تو پھر وہ کہے نیا انتخابات کا دور ڈال دیں. پھر نیا انتخابات تو نظر آ رہے ہیں ہمیں 2026 میں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے قمر دلشاد صاحب, آپ کا یہ انالیسز ہے کہ یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب. ناظرین, یہ تھے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قمر دلشاد, ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.